کسی گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ناشپاتی کے ایک درخت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ تینوں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے۔ انہیں اپنے ناشپاتی کے درخت کے ساتھ بہت محبت تھی۔ جب بھی ناشپاتی پکنے لگتی تو وہ باری باری پہرا دیتے۔ ایک نہ ایک بھائی اس درخت کے ساتھ رہتا۔ جس وقت ایک بھائی پہرا بھی ہوتا تو جس وقت 2 بھائی کھیتوں پر کام کرنے جاتے، مگر زیادہ کام کرنے پر بھی وہ کسی طرح اپنا پیٹ نہ پال سکتے، یہاں تک کہ ان کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہ تھے۔ ایک دن ایک رحم دل پری اس رستے سے گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا یہ تینوں لڑکے کتنے اچھے ہیں، پھر بھی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت غریب ہے۔ ان تینوں کی یہ حالت دیکھ کر پری کو ان پر رحم آ گیا اور وہ سوچنے لگی کہ کس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بہت سوچنے پر ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی کہ وہ بھیس بدل کر ایک بکارن بن جائے اور پھر لنگڑاتی ہوئی اس ناشپاتی کے درخت کے پاس پہنچی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس وقت بڑا بھائی پہرا دے رہا تھا۔ بکارن نے کہا، مجھے کچھ ناشپاتی مل سکتی ہے؟ لڑکے نے فوراً ناشپاتی توڑی اور کہا، تم میرے حصے کی ساری لے جاؤ کیونکہ باقی ناشپاتیاں میرے بھائیوں کی ہیں۔ بوڑھی بکارن نے ناشپاتی لے لی اور بڑے بھائی کو دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن منجلا بھائی درخت کے پہرے پر تھا۔ رحم دل پری بکارن کی شکل میں پھر آئی اور اسی طرح کچھ ناشپاتی مانگی۔ منجلے بھائی نے اپنے حصے کی ناشپاتی اس بڑھیا کو دے دی۔ وہ اسے اور بھی دینے کو تیار تھا، لیکن چھوٹے بھائی کے حصے کو ہاتھ لگانا اسے مناسب نہیں لگا۔ اسے اگلے دن تیسرے بھائی کے پہرے کی باری آئی۔ رحم دل پری بالکل اسی طرح بکارن کے روپ میں آئی۔ چھوٹے بھائی نے باقی ناشپاتیاں بھی اسے دے دیں۔ اسی طرح اب درخت میں کوئی بھی ناشپاتی باقی نہ رہی۔ اگلے دن تینوں بھائی کھیت میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ پری پھر اپنی اصلی شکل میں اڑ کر ان کی جھونپڑی میں آ بیٹھی اور بولی، میں نے تم میں سے ہر ایک کی آزمائش کی۔ میں نے یہ دیکھا جہاں تک رحم دل ہونے کی بات ہے تم سب کسی سے کم نہیں۔ اب تم لوگ میرے ساتھ آؤ، میں تم لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح تم اچھا کھانا، اچھے کپڑے پہن سکتے ہو۔ تینوں بھائی اس کے پیچھے ہو لیے۔ پری انہیں ایک جنگل میں لے گئی۔ اس جنگل میں درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ پری انہیں کبھی پہاڑ پر چڑھاتی تو کبھی جھاڑیوں میں سے لے کر گزرتی۔ آخر کار وہ ایک ندی کے پاس پہنچ گئی جو پہاڑ سے نکل کر میدانوں کی طرف جاتی تھی۔ جب وہ پہنچ گئے تو جب پری نے کچھ کہنا چاہا، لیکن جیسے ہی پری کچھ کہتی تو پانی کے شور کی آواز سے ان تینوں کو کچھ سنائی نہ دیتا۔ پھر اسی طرح پری ان کے پاس جا کر اپنی بات کہنے لگی۔ اس نے بڑے لڑکے سے کہا، یہاں میں تمہیں کچھ دوں گی جو تم مانگ لو۔ بڑے بھائی کو یہ بہت پیاس لگی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری ندی لال شربت جیسی ہو جائے۔ پری نے چھری گھمائی اور وہ پوری ندی لال شربت بن گئی۔ تو پری نے کہا، تم نے جو مانگا میں نے تمہیں دیا، اب یہ یاد رکھنا کہ تم اس کا اچھا استعمال کرو۔ اب بڑا بھائی وہیں رہ گیا اور پری دونوں بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ پری ان دونوں کو لے کر ہرے بھرے کھیت کے پاس پہنچی۔ اس کھیت کے پاس گھاس کا میدان تھا۔ اس میں سینکڑوں فاختائیں تھیں اور یہ فاختائیں دانہ کھانے میں مصروف تھی۔ اب رحم دل پری نے منجلے بھائی سے کہا، سوچ سمجھ کر مانگنا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا کسان بن جاؤں اور آپ ان فاختاؤں کو بھیڑیں بنا دیں اور میں ان کا مالک بن جاؤں۔ رحم دل پری نے جادو کی چھڑی گھمائی اور فاختائیں بھیڑوں میں بدل گئیں۔ پری نے کہا، وہ دیکھو وہ سامنے والا کھیت تمہارا ہے۔ اگر تم چاہو تو ایک اچھے کسان بن سکتے ہو۔ اپنا مستقبل بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد پری چھوٹے بھائی کو لے کر پہاڑوں کے پاس گئی۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا خواہش ہے، جو چیز مانگ لو۔ چھوٹا بھائی بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میں ایک خوبصورت راجکماری چاہتا ہوں جس سے میں شادی کر سکوں۔ پر پری پھر مسکرائی
اور بولی تم جو مانگ رہے ہو وہ بہت مشکل ہے، پھر بھی میرے ساتھ آؤ۔ بہت دنوں تک پری اس لڑکی کو ساتھ لے کر پھرتی رہی۔ کئی دن گزر گئے اور پھر وہ ایک شہر میں آئے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ پری محل میں گئی اور راجکماری سے ملنے کی خواہش کی اور انہیں اجازت مل گئی۔ لڑکا سوچنے لگا میں تو عام سا ہوں، مجھے راجکماری کیسے مل سکتی ہے؟ پری نے بھانپ لیا کہ لڑکا کیا سوچ رہا ہے۔ وہ دونوں محل کے اندر آئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں اور بھی لوگ راجکماری سے شادی کے لیے خواہش مند ہیں۔ وہاں پر بہت سارے تحفے تھے جو یہ تمام لوگ راجکماری کے لیے لے کر آئے تھے۔ پری نے ان کے پاس ہی ایک بیروں کی ٹوکری رکھ دی جو وہ راستے سے چن کر لائے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی چہل پہل ہو رہی ہے کیونکہ راجکماری بادشاہ کے ساتھ آ رہی تھی اور وہ تخت پہ بیٹھ گئے۔ پھر وہ تینوں امیدوار سر نیچے کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن راجکماری کو یہ تینوں پسند نہیں آئے۔ راجکماری نے کہا میں وہ پھٹے کپڑے والے لڑکے سے شادی کرنا چاہوں گی۔ راجا سوچنے لگا تو پری آگے بڑھی اور کہا مہاراج آپ اس طرح معاملہ طے کریں، آپ ان تینوں کو 3 انگور کی بیل دیں اور اپنے محل میں لگانے دیں۔ ان تینوں کی بیلوں کو 3 دن کا ٹائم رہے، جن کی بیل 3 دن میں اچھا پھل دے گی وہ راجکماری سے شادی کر لے گا۔ راجا کو یہ بات بہت پسند آئی اور فوراً حکم دیا کہ 3 انگور کی بیلیں لے کر آؤ، ان تینوں امیدواروں کے نام لکھوا دے۔ راجا کے محل میں لگوا دی۔ راجکماری دیکھتی رہی کہ کس بیل میں پھل آتا ہے یا نہیں، مگر کسی بیل میں پھل نہیں آیا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ راجکماری بہت پریشان تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی جو بیل نوجوان کے نام سے لگائی تھی اس میں پھل لگ جائے۔ تیسرے دن راجکماری پھل دیکھنے گئی۔ راستے میں اسے وہ نوجوان ملا۔ وہ بہت غریب نوجوان بیل دیکھنے ہی جا رہا تھا۔ دونوں نے دیکھا کہ اس وقت بیل پر بہت سارے انگور ہیں۔ راجکماری بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ دونوں راجا کے پاس پہنچے۔ راجا اس بات پر خوش نہیں تھا۔ اس نے سوچا اتنے غریب انسان کے ساتھ راجکماری کا بیاہ نہیں ہو سکتا، مگر وعدہ پورا کرنا تھا۔ آخر کار ان دونوں کی شادی ہوگی۔ نوجوان اپنی دلہن کو لے کر جنگل کے چھوٹے سے مقام میں لے گیا۔ وہ اسی میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کچھ سالوں بعد پری یہ دیکھنے آئی کہ تینوں بھائی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اس نے بھکارن کے روپ میں بڑے بھائی کے پاس گئی اور ایک پیالہ شربت مانگا۔ جب وہ غریب تھا تو اس نے بھکارن کو کھانا دیا، لیکن اب وہ امیر ہو گیا تھا تو اس نے ایک پیالہ شربت بھی نہ دیا۔ پری چلی گئی۔ شربت کی ندی پانی کی ندی میں بدل گئی۔ بڑا بھائی پری کی خوشامد کرنے لگا تو پری نے کہا تو جس چیز کے قابل نہیں وہ تجھے نہیں ملنی چاہیے۔ پھر وہ پری منجلے بھائی کے پاس پہنچی تو اس نے اس سے کچھ کھانا مانگا۔ اس نے نہیں دیا۔ جیسے ہی کھانا دینے سے انکار کیا تو وہ سب جو کھیت اور بھیڑیں جو پری نے اسے دیے تھے وہ اچانک میدان میں تبدیل ہو گئے اور پری بولی جاؤ ناشپاتی کے درخت کے پاس بیٹھ جاؤ، اور کہا کہ تم اسی قابل ہو۔ یاد رکھو اگر بنانے والے نے تمہیں کسی قابل بنایا ہے تو وہ تم سے یہ سب لے بھی سکتا ہے۔ اب پری تیسرے بھائی کے پاس پہنچی۔ اس وقت چھوٹا بھائی اپنی دلہن کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ بھکارن کو دیکھ کر بولا آؤ اماں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ پھر وہ بھکارن نے دیکھا کہ وہاں روٹی ختم ہو چکی ہے۔ راجکماری نے کہا کہ ابھی آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ایک روٹی بنا کر لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں روٹی تیار ہو گئی۔ پری کو بہت پیٹ بھر کے کھانا ملا۔ اس پر پری نے جادو کی چھڑی گھمائی اور انہیں ایک طرح سے شور کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ان کا چھوٹا سا مکان عالیشان محل میں بدل گیا۔ اب وہ دونوں اس محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے اور پری نے کہا کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔